أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا كثيرا وسبحوه
بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. خواتین حضرات، ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ سب کی سحری افطاری روزے بہت ہی بخیر و عافیت گزر رہے ہوں گے. آپ سبھی کو فرقان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمان نواز، اور آپ نے قاری حسن بلال انور کی آواز میں کلام پاک کی بابرکت تلاوت سماعت فرمائی ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس نور کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے، آمین. اور آج 10 رمضان المبارک ہے، وہ تاریخ جو ہمیں اسلام کی پہلی اور عظیم ترین محسنہ کی یاد دلاتی ہے. وہ وقار و متانت کا پیکر، صداقت و طہارت کی تصویر، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ خوش نصیب خاتون جن پر آسمانوں سے سلام بھیجا گیا، وہ جنہوں نے اپنے وسائل کو دین حق کی بنیاد پر اس طرح سمو دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر باقی رہے گا، وہ جو اعلان فرضیت سے پہلے بھی عبادت گزار تھی، وہ جنہوں نے اپنی ہر آسائش کو بارگاہ رسالت میں قربان کر دیا. ناظرین، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی پاکیزگی، فراست، ثقافت اور ثابت قدمی کی مثال نہیں ملتی. آپ کو اہل مکہ عزت اور شرف کے لقب سے یاد کرتے تھے. آپ وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ذریعے عطا فرمائی، اور آپ ہی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ ہیں، اور سرداران جنت حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہیں. جب غار حرا میں پہلی وحی کا نور اترا، جب لمحہ نبوت کی ہیبت سے دل کی کیفیت بدلی، تو سب سے پہلے جس ہستی نے تسلی دی، یقین دیا، ساتھ دیا، وہ اماں خدیجہ تھی. آپ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نبوت کی تصدیق کر کے ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیا. آپ نے ابتداء اسلام کے کٹھن ترین دن دیکھے مگر کبھی شکایت نہ کی. ناظرین محترم، 10 رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین کی خدمت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ کردار، ایثار اور کامل یقین سے ہوتی ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور آج رحمت کے عشرے کا آخری روز ہے اور مغفرت و نجات کے عشرے کی نورانی فضائیں ہمارا استقبال کر رہی ہیں. اللہ ہمیں امید، اللہ ہمیں اس چیز کی طاقت بھی دے کہ ہم اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، مغفرت کروا سکیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کروائیں. بے شک بے شک، آمین آمین. خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب. السلام علیکم شبیر صاحب، بہت شکریہ. حضرت نعتیہ کلام کے چند اشعار. کیسے سمجھیں گے تیری شان
زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے اور شعر سماعت فرمائیے کاش طیبہ سے میں نکلوں تو میرے آقا کہیں کاش طیبہ سے میں نکلوں تو میرے آقا کہیں لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے زیر مدفن بھی تیری دید سے آیا ہے سکون زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون تیرا احسان میری قبر میں آنے والے تیرا احسان میری قبر میں آنے والے دیکھنا ہے تو اہل بیت کی عظمت دیکھو دیکھنا ہے تو اہل بیت کی عظمت دیکھو جا کے کربل میں گردن کو کٹانے والے جا کے کربل میں گردن کو کٹانے والے ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہیں کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے آباد رہیں خوش رہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو بہت شکریہ محترم آپ کے وقت کا بہت شکریہ نقشبندی صاحب آپ کے وقت کا خواتین و حضرات وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیں
वेलकम बैक नाज़रीन, फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम बात करेंगे माशरे में रहमदिली और मोहब्बत के हवाले से, जो इक़दार इंसान को इंसान बनाती है। रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने दिलों में शफ़क़त, हमदर्दी और एहसास ज़िम्मेदारी और हुस्न सलूक का भी नाम है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को भी माफ़ किया, यतीमों की भी किफ़ालत की और जानवरों के साथ भी रहम का दर्स दिया। और इसी सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा मौजू भी यही है और सेठ उसामा चित्राली साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहिब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उसामा भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू जो है वो हमारे माशरे की तश्कील के हवाले से, गो के हमारे साथ जो आपकी नशिस्त रहती है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि माशरे की तश्कील हमने कैसे करनी है। और रमज़ान हमें मैसेज भी इसी चीज़ का देता है कि हम लोग दूसरों का दर्द समझें। जब हम किसी का दर्द समझेंगे तभी उसके लिए दिल में हमदर्दी रखेंगे और रहम दिली का जज्बा पैदा होगा। तो कुरान में भी रहम के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर इरशाद बारी ताला है। चाहूँगा इसी की तफसीर से जो है वो आप आगाज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लम बिल-क़लम अल्लम अल-इंसान मा लम यअलम वस्सलातु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजम भाई, आपने जो इशारा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तरफ, देखिए रहमत की जब हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला भी अपना तारुफ जब सबसे पहले रब्बुल आलमीन कराते हैं, तो रब क्योंकि अरबी में ज़रा सख्त लफ्ज़ है, ठीक है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अल्लाह कहता है अर्रहमान अर्रहीम। अच्छा, रहमान अल्लाह सब के लिए है। बेशक इस दुनिया में चरिंद परिंद और जो उस पर ईमान नहीं भी लाते, अल्लाह उनके लिए भी रहमान है, लेकिन रहीम है फिर अल्लाह। फिर वो रहीम किसके लिए? अपने उन लोगों के लिए जिसके साथ उसने, जिसे कहते हैं, खैर का इरादा कर लिया इस दुनिया में भी और उस जहाँ में। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के सिर्फ इस नुक्ते को अगर हम समझ ले तो सारी बात समझ आ जाए कि हाँ, अरबी में तारीख़ का लफ्ज़ मौजूद है और हर चीज़ की तारीख़ का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी हयात मुबारका की बात आती है तो लफ्ज़ सीरत इस्तेमाल होता है। तो इस पर किसी एक मुस्तशरिकीन का एतराज़ आया कि ये लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों, तो अरब ने उसकी बात बयान की। उन्होंने कहा सीरत जो होती है वो पाक और जिसे कहते ऐसे बंदे की ज़िंदगी गुजरी हो जिसने किसी को ज़र्रा बराबर तकलीफ़ न दी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ आप जिसकी भी उठाएंगे, चाहे आप वो फ़ातिह कुस्तुनतनिया की उठाएंगे या आप जिसे कहते हैं फ़ातिह शाम की उठाएंगे, खून बहा होगा, सही बात है, नुकसान हुआ होगा, इस तरफ भी उस तरफ भी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि उन्होंने दिलों को फ़तह किया। उनका चलना फिरना ही ऐसा था कि जैसे कहते हैं अमर बिन वहाब जो है मदीना मक्का से चले मदीना तक पहुँचे और नीयत ये कि भाई मैं जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह कत्ल करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने सफ़वान इब्न उमय्या से क्या बात की है, और ये सुनते ही वो गए और इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अपने इस्लाम को वापस लेके गए। उमर को देख लें, उमर जैसा, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत होने की वजह ये है कि उनकी आप पूरे हयात भी, उनकी जंगें भी उठा लेंगे, उनकी जैसे कहते हैं दूसरे के साथ मामलात भी उठा लेंगे, आपको यही मिलेगा, उसमें रहम का पहलू गालिब नज़र आएगा और गज़ब का पहलू कम नज़र आएगा। क्या रहम ईमान का बुनियादी तकाज़ों में से एक तकाज़ा है? अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह कहा है। देखिए, हम उमूमी तौर पे ना कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह ने एहसान गालिब किया है, ठीक है। और अल्लाह ताला कहते हैं बास को नवाज के मैं बास का उनको जो है बास का इम्तिहान लेता हूँ उनको देकर, और जिसे कहते हैं बास को न देकर उनके ज़रिए उनको आजमाता हूँ जिनको मैंने दिया होता है। देखिए, अब मियाँ बीवी के रिश्ते को ही आप देख लें तो ये अल्लाह ने कहा मवद्दतुन व रहमा, मवद्दतुन व रहमा। अच्छा, हमारे जो है आज देखें जो मामलात ख़राब है वो क्या है, हम उसूल पर बास चीज़ों को चला रहे हैं, उसूल पर चला रहे। अगर सोचिए अल्लाह ने औरत पर फ़र्ज़ कर दिया होता कि शौहर को खाना खिलाना ही खिलाना है, अगर खुदा न खास्ता उसका हाथ ज़ख्मी होता, वो जिसे कहते हैं अभी कंसीविंग पीरियड से या प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रही होती, या उसकी खुदा न खास्ता टांग ज़ाया हो जाती, अब क्या करना था उसने कि उसने या तो उसे कहते फिदिया देना था उस चीज़ का, क्योंकि उससे एक फ़र्ज़ क़ज़ा हो रहा था। अल्लाह ने यहाँ एहसान गालिब कर दिया। अल्लाह ने बहुत से मामलात में, जैसे दादे की जायदाद में पोतों का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं लोगों को बताऊं मुझे ऐसे लगता है अल्लाह ने फैमिली के लिए ना, ये जो पोते ऐसे जो यतीम रह जाते हैं इनको आजमाइश के तौर पे पूरी फैमिली के लिए सामने रख देता है अल्लाह कि आप इनके साथ कैसा मामला करते हैं, आप इनके साथ क्या करेंगे।
लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि खैर और भलाई के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, ताकि क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों पर जो है फिटकार ना हो, तुम उस दिन जो है नदामत का सामना ना कर रहे हो। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे। खैर और व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि खैर और भलाई का काम करो, अल्लाह जो है इनको पसंद करता है। तो जिसे कहते हैं रहमदिली जो है, ये जो 22 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की ऐसी हुकूमत, सिर्फ एक वाक़या आप सुन लें, अबू उबैदा इब्न जर्राह फ़लस्तीन के एक इलाका जो है वो अचानक हमले की वजह से खो जाता है। अबू उबैदा इब्न जर्राह मशवरे में रखते हैं, कहते जो हमने इनसे जिज़िया लिया था वो इनको वापस कर दिया जाए। क्यों? जिज़िया तो हम हिफाजत के लिए लेते हैं ज़िम्मे की, जब नहीं कर सकते तो वापस कर दें। तो तारीख़ गवाह है कि वही लोग जिन पर जो है वो लोग मुसल्लत हुए थे, मुसल्लत में यही बाद में वो मुसल्लत हुए, वो शहर के बाहर तक उस काफ़िले को छोड़ते हुए कह रहे हैं अल्लाह आपको हम पर दोबारा मुसल्लत करे। तो ये रहमदिली जो है, इससे इस्लाम फैला है। तलवार चली है और ये जैसे शर्त है तलवार चलना, लेकिन ये है कि तलवार से ज़्यादा जो है गालिब उसामा साहब, रसूल पाक की सारी ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि जो रहम है सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बाकी पूरी तख्लीक है उस पर भी ये मुहित होना चाहिए। देखिए वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मिनस समा, कि तुम जो है ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और ज़मीन का ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये इतना जामे है कि इसके अंदर चरिंद परिंद, आपके पड़ोसी की दीवार तक, आपके घर पे पालने वाले जानवर तक, आपकी गली में फिरने वाले, मैं यहाँ तक कहूँगा ये जो आवारा जानवर होते हैं यहाँ तक, सब कुछ इसके अंदर आता है। एक जामे लफ्ज़ है ज़मीन, ठीक है, यानी ज़मीन की जितने भी नबातात हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, इनके साथ इंसाफ का मामला करना, इनके साथ अच्छा मामला करना, ये एक मुसलमान की पहचान है। इससे जो है मुसलमान पहचाना जाता है। दुनिया में अभी जो है एक अमेरिका में कई लोग उस बंदे की वजह से पता है इस्लाम ले आए, उसने कोई तबलीग नहीं की, कुछ नहीं की, वो हस्पतालों में जाता, सिर्फ उन बच्चों को उठाता जिनकी ज़िंदगी 20 दिन रहेगी, उनके माँ बाप ने भी उनको नहीं अपनाया होता, वो उनको अपने घर ले आता, उनको पालता है, जब तक वो कहते हैं इनकी सांस है मैं इनका हक पूरा करूँगा। तो अब उसकी इस अमल की वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। ये रहम दिली का जज्बा तभी पैदा होता है जब आजिज़ी व इंकिसारी आती है। बेशक। तो ये आजिज़ी व इंकिसारी इबादत के थ्रू जो है वो कैसे हम में आती है? इबादत का जो पैटर्न है ख़ास तौर पे उसमें रोज़ा किस तरीके से मदद देता है? देखिए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल मुझे याद आ कि उनके बेटे ने जब उन्होंने तूर का वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा कि हल कुन्त ख़ाइफ़ अबू, क्या आप खौफ में मुब्तला होता? उन्होंने कहा तबान ख़ाइफ़, अल इंसान यकून गबीय्यन लम यख़फ़, कि इंसान जो है बड़ा बेवकूफ़ है अगर उसके अंदर दिल में खौफ ना पाया जाए। देखिए जब मालिक के साथ बंदे का ताल्लुक़ और मालिक के साथ बंदा इंसान अच्छे से चलता है तो उसका सारा मामला ठीक रहता है। अल्लाह तो कुरान में कह रहा है वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि वो जैसे कि ज़मीन पर आज़ी से चलते हैं और जाहिलीन के साथ क्या करते हैं, क़ालू सलामा। और फिर जिसे कहते हैं तकब्बुर के बारे में अल्लाह ने साफ से शैतान की सिर्फ से इसको जोड़ा, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, क्यों तकब्बुर किया। तो मैं इसमें वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि अगर हम लोग इस बात को समझ लें, जो इबादत है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जब इंसान अपने मालिक के सामने झुकता है, अपने मालिक के साथ आजी वाला मामला रखता है तो उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर मुरतब खुद ब खुद होते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बेहतरीन ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा मैं हूँ। एक तरफ अगर रहम है, दूसरी तरफ अदल है, दोनों का टकराव भी हो सकता है, कभी कभी होता है। तो बताएं। अच्छा, अदल और इंसाफ का टकराव हो सकता है, मैं इसको इस तरह कहूँगा। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि हू बहू जो हो फैसला कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से एक वाक़या उठा लेते हैं। लोग पेश हुए और दावा ये दायर किया, दो लोग पेश हुए तो उन्होंने कहा ये फ़लाँ के ग़ुलाम हैं, इसके ग़ुलाम हैं, इन्होंने हमारी जिसे कहते हैं ऊँटनी जो है ज़बह करके, मेरी ऊँटनी ज़बह करके खा ली है। हज़रत उमर ने फ़ौरन कहा तो इसमें बात करने वाली क्या है, बस इनके हाथ काटे जाएँ। इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको जैसे गलीज़ और शदीद कहा गया कि अपने मिजाज में बहुत सख्त है, उन्होंने आंसू टपकते उन ग़ुलामों को देखे तो उन्हें मुतवज्जो, उन्होंने कहा अच्छा तुमने ऐसा किया क्यों? उन्होंने अपने मालिक की तरफ देखा, उन्होंने कहा मत डरो, आज इसके और मेरे दरमियान सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। तो बताए कि ए खलीफा वक्त, हम जो हैं एक हफ़्ते से भूखे हैं,
ہم نے کچھ نہیں کھایا. ہاں البتہ یہ جو اونٹنی ہم نے ذبح کی اس کے جسے کہتے ہیں نال نہیں چڑھی ہوئی تھی, اور عرب میں یہ تھا جس پہ نال نہ چڑھی اس پر کوئی بھی کر لے آزاد ہے. تو ہم نے جو ہے گمان کیا کہ یہ آزاد ہے, ہم نے اس کو ذبح کر لیا اور ہم نے اس کو کھا لیا. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں فیصلے کو اب الٹ کر دیا. جس کی وہ اونٹنی تھی اس کو بھی سزا دی کہ بھئی یہ نال کیوں نہیں پہنائی تھی تم نے گناہ کے ارتکاب میں مبتلا کیا, اور اس کو ڈبل سزا دی کہ تم اس کی ڈبل قیمت ادا کرو کہ تاکہ آج کے بعد تم نے بھوکا مت رکھو. اور پھر اپنے غلام زید کو کہا کہ اس پر جو ہے نا ایک شرطہ معمور کرو جو روزانہ جا کے یہ پتہ کرے کہ یہ جو ہے ان کو کھانا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تو عدل اگر ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں ایکوالٹی اینڈ ایکویٹی, ایکویٹی نا عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں شاید یہ کنٹروورشل ٹاپک چھیڑ دوں گا کہ 2 شادیاں 3 شادیاں ہو جائے تو جی انصاف نہیں ہو سکتا. انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, عدل کی ضرورت ہے. اگر ایک بیوی جو ہے وہ 1 روٹی کھاتی ہے دوسری 3 روٹی کھاتی ہے تو ضروری تو نہیں ہے باپ اس کو بھی 1 روٹی دیں گے. انصاف تقاضا یہ کرتا ہے, عدل یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو 3 روٹی دی جائے, اس کو 1 روٹی دی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ عدل کا معیار, اور قرآن نے یہی کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ٹھیک ہے, یہ تقوی کے سب سے قریب ہے. اسامہ صاحب, جدید تحقیق بھی بتاتی ہیں کہ بچپن میں جو بچے محبت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی معاشرتی بے حسی کا پھر سبب بنتے ہیں. تو یہ جو بچپن میں بچوں پہ شفقت, محبت اور جو تربیت ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی چلے جاتے ہیں تو حضرت عمر کے سامنے جو ہے نا ایک کیفیت برپا ہوئی کہ ایک بندہ جو اپنی بیوی سے بڑا عاجز آیا کہ یار بہت چیختی ہے, وہ کرتی ہے. تو وہ جیسے حضرت عمر کے گھر کے باہر پہنچا تو اس نے بھی ذرا نا شور و غل سنا کسی خاتون کا, تو وہ سمجھ گیا کہ, تو وہ بڑے حضرت عمر باہر آ گئے. تو حضرت عمر نے باہر آیا تو اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے کہا تم کس لیے آئے تھے؟ کہتا ہے میں آیا تو اپنے کام کیا, لیکن مجھے پتہ چلا آپ بھی اسی کرب سے گزرے جس سے میں گزر رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ وہ مرد جو اپنے گھر میں جو ہے نا ایک عورت کی جسے کہتے ہیں عورت کے دل کی طرح اپنا وقت گزارے. ٹھیک ہے, حساس ہو کے, ایموشنل ہو کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا خیرکم, جو تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. یعنی گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی معاشرے میں جو بچہ نکلتا ہے, معاشرے میں جو بچہ باہر آتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے, اس کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے جب اس کا ربط اپنے ماں باپ سے اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جن بچوں کا اپنے ماں باپ سے ربط اچھا نہیں ہوتا, اپنے دادا دادی کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا نہیں ہوتا, وہ بچے جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں اب یہ جو انٹروورٹ ہو رہی ہے, ہم بہت کم سنتے تھے اپنے بچپن میں, لیکن ہم سنتے ہیں جی یہ انٹروورٹ ہے, یہ جو ہے ڈفرنٹ پتہ نہیں مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز آ گئی پرسنالٹیز کی. ٹھیک ہے, ایکسٹروورٹ تو چلو ہم تھے ہی تھے سارے, لیکن اب انٹروورٹ آ گیا ہے. پھر اچھا کچھ اور بھی میں سن رہا ہوں بچوں کے. تو یہ صرف ایک وجہ ہے کہ فیملی سسٹم ہمارا کمزور ہونا. ڈیفینیٹلی فیملی سسٹم کو اچھا کرنے کے لیے کیا ہے, آپ بے شک جوائنٹ فیملی میں نہ رہیں, اپنی فیملی سے رابطہ ضرور رکھیں. صحیح بات ہے. اقربا کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی پھپھیوں کے ساتھ بٹھائیں, اپنے بچوں کو دادا دادی کے ساتھ بٹھائیں. ان کو پتہ چلے گا, جب تک نہیں تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے. صحیح بات ہے. اور جب تک ان کو رشتے سمجھ پہ نہیں آئیں گے تب تک وہ ان کا تقدس اور وہ احترام ہرگز نہیں سمجھ سکیں گے. اسامہ بھائی, اب ایک ہوتی ہے بے رحمی جو ہم عام دیکھتے ہیں, اور پھر اسی میں سے جب اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز کو دیکھیں تو آج کل کے نظام میں جو معاشرتی بے رحمیوں میں سے ایک ہے ہماری یہ معیشت کا نظام, اور یہ معاشی جو بے رحمی ہے اس میں خاص طور پہ سود کا نظام, یہ کس طریقے سے معاشرتی بے رحمی کا جو ہے وہ سبب بن گیا؟ دیکھیے معاشرتی بے رحمی کا کیا, اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ اللہ اور رسول کے ساتھ تو اعلان جنگ ہے. تو اگر آپ نے اعلان جنگ کر دیے تو آپ میرے خیال سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اپنے گرد گرد کے حالات ہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, کہ کیا حالات بنے ہوئے, ہم کس طرح کے کرب سے گزر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو چیز نظر آئے گی کہ فیسیلٹیز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ویلیڈیشن کے اعتبار سے جس حساب سے آپ دیکھیں تو ہم بہت اچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپرچونٹیز بھی بہت ساری آ گئی, لیکن کیا ہے زندگیوں میں ہمارے جو ہے وہ سکون غائب ہو رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ معیشت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, اور اس میں جو ہے بڑی بات اللہ نے خود کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنکا, کہ جو مجھ سے اعراض کر لے تو میں اس کی معیشت کو خود بخود تنگ کر دوں گا. تو مجھے لگتا ہے اس وقت جو مجموعی ہم اللہ کو بھول گئے. اچھا, اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں کہ مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھنا, یعنی یہ جو اللہ کے احکامات, اللہ نے جو ہم پر جو ہے جو کام ایز اے معاشرہ ایز اے کلیکٹیو جو ہم پہ لائے ہیں, ہم جب تک اس کو امپلائی نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کہیں بھی ہماری اپنی بھی معیشتیں تنگ رہیں گی,
اپنی بھی چیزیں جو ہمارے لیے مشکلیں رہیں گی. اسلام انفرادیت کا نہیں اجتماعیت کا دین ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسامہ صاحب ہمدرد معاشرہ ہوگا تبھی کرائم ریٹ بھی کم ہوگا، یہ ریسرچ بھی کہتی ہے. اور جو ہماری اسلامی معاشرتی نظام ہے اس میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ رکھا گیا، یہ آپ سمجھتے ہیں اسی لیے رکھا گیا کہ ایک سوشل کوئین بھی ہو؟ اس میں کہوں گا کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، اور اس کا پریکٹیکل ہمیں اسلامک ایرا میں یہ چیز مل بھی جاتی کہ ایسا ہوا ہے. لیکن جو ابھی ہمارے ہاں زکوٰۃ اور جس طرح سے وہ نظام چل رہا ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں غربت بڑھ ہی رہی ہے، غربت کم نہیں ہو رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ زکوٰۃ کا ماڈل ہے نا اس کو تھوڑا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کی ایڈوکیسی ہر جگہ کرتا ہوں کہ جب تک ہم اس کو شفٹ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ ایک بندے کو زکوٰۃ اس طرح سے دی جائے کہ وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے، جب تک ہم اس ماڈل یا اس فکر سے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں ذاتی تجربے میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس اس دفعہ بہت لوگ آئے قرض کے لیے کہ ہمارے قرض ہیں اگر ادا ہو جائیں. بہرحال اس سال ہم نے چھوڑا، بہت ایسے مسائل نظر آئے کچھ پیش، لیکن ہم نے اس میں کسی کو پیسے دیے تو ہم نے اس سے لکھوایا کہ اچھا آپ ہر مہینے ہمیں ریٹرن کتنا کریں گے. اب ہم نے اس میں دیکھا کہ جب وہ ہمیں پیسے ہر مہینے ریٹرن کر رہے ہیں نا، ہم آگے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں، میں نام لوں گا یاد سے، پاکستان میں اخوت فاؤنڈیشن ایک شروع ہوئی. وہ کیوں سکسیسفل گئی؟ اس کے ماڈل میں سرکولیشن تھی. کیا تھی کہ لوگوں کی مدد بھی ہو رہی ہے لیکن انہی لوگوں کا جو پیسہ ریٹرن آ رہا ہے اسی سے آگے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے ماڈل، یہ جو فری ماڈلز ہیں، یہ جو ہم نے بھکاری بنانے والا کام شروع کیا معذرت کے ساتھ، اس کو ختم کرنا چاہیے. کھانا دیں، غریب کو کھانا دیں، کم از کم 20 روپے لے کے، 30 روپے لے کے، 80 روپے لے کے. ٹھیک ہے، لازمی اتنے پیسے لے کے اس کو کھانا کھلایا جائے. ٹھیک ہے، بے شک اس کو کھانا بازار کا کھلائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. خواتین و حضرات، فرقان رمضان کے سلسلہ خواتین و حضرات ایک بار پھر سے آپ کو فرقان رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین کرام، رمضان مبارک فکری پختگی کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے اور اپنے کردار کی تعمیر کا مہینہ ہے. اور خواتین و حضرات، نوجوان کسی بھی امت کا سرمایہ ہوتے ہیں. اور آج جب ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مور دین 50% اور تقریباً 60 to 65% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. جب قرآن ہمارا ایک ضابطہ حیات ہے اور اسلام ہمارا دین ہے تو قرآن کے اندر ہی اور حدیث میں اور اسوہ حسنہ میں ہمیں نوجوان کس طریقے سے زندگی گزاریں اس کی بہترین مثال ملتی ہے. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام تر زندگی کا ضابطہ حیات رکھ دیا ہے، یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، اخلاقیات کا بھی دین ہے، تو اس سے ہر عمر کے جو ہے وہ فرد اس کے لیے سیکھنے کا عمل اس میں جاری و ساری ہے. لیکن نوجوان چونکہ انہوں نے مستقبل میں آگے بڑھ کر امت کو فروغ بھی دینا ہے اور پھر آگے نسل بھی بڑھانی ہے اور پھر اگلی جو نسل ہے اس کو تیار بھی کرنے کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے نوجوان مستقبل کا سرمایہ ہے. قرآن کریم میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یعنی وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا. یہ اشارہ ہے اصحاب کہف کی طرف. اصحاب کہف کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو ہم علماء سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی جانب بھی ہم لوگ جو ہے وہ بڑھتے ہیں. کہ اور پھر جس طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے کہ یعنی 7 افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو جوان میں اپنی جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے. سو آج کا نوجوان جس طریقے سے فکری انتشار کا شکار ہے، جس طریقے سے سوشل میڈیا، پھر یہ مادیت کا دور ہے اور شناخت کے بحران کا بھی شکار ہمیں نظر میں آتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں تو ایسی سچویشن کچھ زیادہ ہی دیکھنے میں آتی ہے آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے. سو اس پہ گہرے غور کی اور فکر کی ضرورت ہے. اسی لیے آج کا ہمارا موضوع رہے گا نوجوانان اسلام کی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء حضرات موجود ہیں. میں بڑھوں گا اپنی نشست کی جانب. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ امجد حسین شاہ نقوی صاحب. السلام علیکم حضرات. وعلیکم السلام. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب،
سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ واضح طور پر جو ہم جب قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مثال ملتی ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور مثال ہمیں ملتی ہے اصحاب کہف کی. تو میں چاہوں گا کہ انہی دو واقعات سے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے محترم، آپ نے بہت ہی کم وقت میں موضوع کا جو ایک خلاصہ اور لب لباب ہے اس کو بیان فرمایا. نوجوانان اسلام کی جو زندگی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سب سے پہلے اگر ہم لے لیں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کو، تو ہر نبی کو اللہ کریم یہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے پھر ہم نے ان کو حکمت یعنی نبوت سے اور علم سے کیا نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کفار مکہ سے ارشاد فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے عمر کا ایک حصہ یعنی 40 سال تمہارے درمیان میں گزارے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم اس پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں؟ تو گویا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اگر اللہ کریم چاہتے تو ان کو نبوت بڑھاپے میں بھی عطا کر دیتے، چونکہ بوڑھا آدمی تجربہ کار ہوتا ہے، اور اگر چاہتے تو لڑکپن اور بچپن میں بھی عطا کر دیتے. لیکن اللہ کریم نے ان کے لیے جس عمر کا انتخاب کیا وہ نوجوانی کی عمر ہے. پھر آپ نے اصحاب کہف، تو اصحاب کہف کے نوجوانوں کا بھی اللہ کریم نے باقاعدہ جو ایک ذکر کیا کہ وہ طاغوتی طاقتوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اگر ہم قرآن کریم میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو یقیناً میں اس دور کے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سورہ یوسف کا مطالعہ کرے کہ اللہ کریم نے اس بند کمرے کا ذکر کیا اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں. اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اقبال مرحوم اس شعر میں حالانکہ یہ 21 اپریل 1938 کو فوت ہوئے ہیں، اور وہ اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ اب زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، پرفتن دور ہے، تو آپ بے داغ جوانی کو کیا کریں، گزاریں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میرے محترم، اب احادیث کی طرف اگر آ جائیں، آپ نے بھی ایک حدیث کا اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے آقا کی. مثلا آقا فرماتے ہیں کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ 7 آدمی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں، ان میں سے ایک جس کو جگہ ملے گی شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ جوان کہ جس کی جوانی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں کیا ہو گزرے. کہیں آقا فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں، اور ان 5 چیزوں میں تفصیل کا وقت نہیں، وقت کے دامن میں تنگی ہے. ایک فرمایا کہ آپ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، شباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں. کہیں آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو عمر کے بارے میں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس وقت تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ 2 قدم آگے حرکت نہیں کرے گا حتیٰ یسأل عن 4. یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے، میں ایک لے لیتا ہوں کہ جب تک اس سے کچھ 4 سوالات نہ کیے جائے، اور ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ عن عمرہ فیما افنا، عمر کو کہاں گزار کر آئے ہو، اور پھر عمر میں جوانی کا ذکر ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو. میں یہ عرض کروں گا میرے محترم کہ بحث کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، جوانی کا تذکرہ احادیث میں بھی موجود ہے، اور بلکہ احادیث میں اور ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کے ساتھ تشریف فرما ہے.
सन 7 हिजरी है, हबशियों का वफद आता है, वो मस्जिद नबवी के सहन में जनाब मन नेज़ाबाजी करते हैं। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं देखना चाहती हूँ, आका उनको लिए सहारा भी बनते हैं और उनको मौका फराहम करते हैं। इससे मतलब ये निकल आया कि ख़ातून भी किसी में यानी इन चीज़ों को देख सकती है बशर्ते कि वहाँ पर हया का माहौल हो। देखिए हज़रत आयशा को आका ने माहौल तो फराहम किया ना, और हज़रत आयशा उसको क्या कर रही है, देख रही है। तो ये नेज़ाबाजी का मुकाबला मस्जिद के अंदर है। तीरंदाजी के मुकाबले का बाकायदा नौजवानों के लिए, यानी मैं ये हदीस अर्ज़ कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक जगह से गुज़र रहे हैं और नौजवान जो है वो तीरंदाजी में मसरूफ़ है। तो आका ने फरमाया मैं बनु क़िल्लान की जो टीम है मैं इनके साथ हूँ, जो मद्दे मुकाबिल टीम है। उन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जहाँ आप होंगे जीत तो वहीं होगी। हुज़ूर ने फरमाया यार मैं तुम दोनों के साथ हूँ, जिसकी जीत होगी मेरी जीत होगी। यानी मतलब ये है कि आप उनके साथ शरीक हुए, उन नौजवानों के साथ। इसी तरीके से मेरे मोहतरम आप हैरान होंगे, एक सहाबी हैं हज़रत रुकाना, आका एक कोहिस्तानी इलाके से गुज़र रहे हैं और वो बकरियां चरा रहा है। ये हज़रत रुकाना जो है ये मक्की दौर है और पहलवान है, और इसके बारे में आता ये ख़ुद भी पहलवान, इसका बेटा भी पहलवान, और ये 200 आदमियों पर गालिब आता था, 200 आदमियों पर। हज़रत रुकाना को आका की आदत मुबारक थी, आका ने इनको दावत दी। तो हज़रत रुकाना ने आगे से कहा मैं आप पर ईमान लाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन ये है कि आप ऐसे करें कि मेरे साथ कुश्ती लड़ें। अब आप अंदाज़ा करें एक वक्त के इस दौर के एक ख़तीब को कोई आदमी ये कहे वो भी तैयार नहीं होगा। वक्त का जो पैगंबर है, इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया चलें ठीक है। आपने उसको चित कर दिया, यानी गिराया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। ये अबू दाऊद की रिवायत है। फिर 3 बकरियां आपस में तय हुई। फिर उसने कहा कि एक बकरी के बारे में मैं आका को यानी अपने मालिक को बोलूँगा कि वो गिर गई, और एक को दरिंदा खा गया, और एक का ये। हुज़ूर ने फरमाया मैं आपको आजमाइश में नहीं डालना चाहता, बस ठीक है आप ये बात करना चाह रहे थे तो आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो बकरियाँ उनको क्या कर दी, वापस। अब अगर आका ताकतवर ना होते, अल्लाह अकबर, अगर सेहतमंद ना होते तो आप कभी भी हज़रत रुकाना को ज़मीन पर ना गिराते। मतलब ये है कि ये ज़रूरी है इस दौर में नौजवानों के लिए कि वो ये सारे काम करें, लेकिन उसके साथ साथ वो इबादत की तरफ भी। मैं एक और आखिरी वाक़या अर्ज़ कर दूँ, आप हैरान होंगे। हज़रत सलमा बिन अकवा एक सहाबी है, ये भी इनके बारे में बुखारी में रिवायात मौजूद है। हज़रत सलमा कि ये इतना तेज़ दौड़ते थे, इतना तेज़, आजकल के नौजवान से दौड़ा नहीं जाता। वो तो मोटरसाइकिल को लेके ना वो कहते हैं बेड तक जो है ना वो मेरी गाड़ी चली जाए। और आप यकीन वो कि ये घोड़े से ज़्यादा दौड़ते थे। आप सल्लल्लाहु के ऊँट है, ये बुखारी की रिवायत है, आका के ऊँट हैं, वो एक शख्स चुरा कर ले गया और उसने चरवाहे को कत्ल भी कर दिया। इनको कहीं पता चला, अल्लाह अकबर, ये पीछे दौड़े और इन्होंने ऐसे मुसलसल तीरंदाजी उन पर शुरू कर दी। वो ये समझ गए वो लोग कि ये कहीं बहुत ज़्यादा कोई आदमी है पीछे से, लश्कर आ रहा है, और ये घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़े भी उनके पीछे, और वो मुकम्मल जुनायमन उनसे ऊँट और सारा बचा कर लेकर आए। तो मतलब ये है कि इस दौर का जो नौजवान है वो घोड़ दौड़ में भी हिस्सा ले, वो जिम में भी जाए, और इस दौर का जो नौजवान है वो मतलब जिस्मानी चुस्ती का भी मुजाहरा करे, लेकिन साथ साथ इबादत की तरफ भी आए, जैसे रमज़ान है। आखिरी हदीस। ठीक मुफ्ती साहब, वक्त की जरा बहुत जरूरी है, हमारे साथ मैं हैरान रह गया। अल्लामा साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साहब ने असहाबे कहफ की हिम्मत और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर बात की है। मैं चाहूँगी कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की शुजाअत पर आप जिक्र करें कि कम उम्र में उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और फिर सख्त तरीन हालात में भी हक़ के साथ खड़े रहे। और आजकल हम देखते हैं हमारे माशरे में कमी है कि हमें ताकत ही नहीं है हक़ के साथ खड़े होने की। उनकी लाइफ हमारे नौजवान के लिए कैसे एक एग्जाम्पल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला आलिहा। अमीरुल मोमिनीन ने उस वक्त जब रसूल खुदा ने बेसत पे मुकर हुए और ऐलान नबूवत फरमाया, पहली बात तो ये कीजिएगा कि हम रसूल खुदा को उस वक्त से भी नबी मानते हैं कि जब आदम भी नहीं थे तो मेरा नबी उस वक्त भी नबी था। 40 साल की उम्र में रसूल ने सिर्फ ऐलान नबूवत किया है, नबी बने नहीं, ऐलान नबूवत किया है। और जब ऐलान नबूवत किया तो कुफार 40 कुफार थे,
جو حضرت ابو طالب کے گھر جو دعوت رکھی گئی ہے اس میں اکٹھے تھے اور کہا یعنی کہ اسی بعثت کے دن ہی سرکار دو عالم نے پورا آئین سکھایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں اللہ کی طرف سے دین لے کے آیا ہوں، نام اس کا اسلام ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ واہ، کوئی ہے جو میرے اس کام میں میری نصرت کرے، اس کام میں میری مدد کرے؟ تو کوئی نہیں اٹھا سوائے علی ابن ابی طالب کے، اور انہوں نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی اس کام میں مدد بھی کروں گا، آپ کا ساتھ بھی دوں گا، اور آپ کا نصیر بھی بنوں گا۔ تو علی ابن ابی طالب کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین کے معاملے میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی، دین کے معاملے میں آپ نے سب سے آگے رہنا ہے۔ اصحاب کہف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آج موقع غنیمت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اگلی گفتگو اصحاب کہف کے حوالے سے ہی کر لوں، اور جناب یوسف کا قصہ وہ میں اگلی گفتگو میں بیان کر دوں گا۔ اصحاب کہف، رسول خدا نے جب اعلان کر دیا اور امیر المومنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کر دیا، تو پیغام رسول خدا اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، لوگوں پہ اثر ہوتا تھا۔ تو 3 کافر، ایک کا نام تھا نضر بن حارث، ایک کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، اور ایک کا نام تھا عاص بن وائل۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر لوگ بت چھوڑ رہے ہیں اور محمد کے پیغام کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ مصطفیٰ سے بدظن ہو جائیں، ہاں، اور ہم کامیاب ہو جائیں، لوگ بت نہ چھوڑیں۔ یہ چلے گئے یہودی علماء کے پاس۔ وہ جو یہودی تھے وہ عالم تو تھے، تورات کے بھی تھے، زبور کے بھی تھے، انجیل کے بھی تھے، ان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے ہمیں کوئی ایسا سولوشن بتاؤ کہ جس کی وجہ سے ہم محمد کے پیغام کا مقابلہ کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 4 سوال دیتے ہیں، اگر تو ان 4 سوالوں کے جواب محمد مصطفیٰ آپ کو دے دے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ سچے ہیں، اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ عام ہے، وہ سچے نہیں ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ جائیے اور محمد سے سوال کیجئے کہ چند جوان زمانہ قدیم میں چند جوان تھے جو گھر سے نکلے پھر غائب ہو گئے، پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے تو ان سے یہ پوچھئے وہ جوان کون تھے، ان کے ساتھ اور کون تھا، اور وہ کہاں پہ جا کے گم ہو گئے۔ دوسرا سوال کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کون ہے۔ اگر تو ان 3 سوالوں کے جواب دے دے، اور انہوں نے وہ جواب لکھ کے بھی دیے کہ اگر اس کے سوالوں کے جواب ان جوابوں کے مطابق جو ہم نے لکھ کے دیے تو وہ سچا ہے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، اگر قیامت کا جواب بھی وہ دے دے تو سمجھ جانا کہ وہ سچا نہیں، کیونکہ قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو ہے ہی نہیں، جب اللہ چاہے گا قیامت آئے گی۔ یہ 4 سوال لے کے بڑی خوشی خوشی پیغمبر کے پاس آئے، اور جناب ابو طالب کے ساتھ ان کا سامنا ہوا۔ جناب ابو طالب کو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب ہم تیرے بھتیجے محمد سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا چند سوال نہ کرو، جتنے چاہو کرو، میرا بھتیجا تمہیں ہر سوال کا جواب دے گا۔ یہ 4 سوال لے کے باہرگاہ رسالت میں چلے گئے، انہوں نے یہ 4 سوال دہرائے۔ پیغمبر نے فوراً جواب نہیں دیا، پیغمبر نے کہا اس کا جواب میں کل دوں گا۔ اچھا یہ کل دوں گا، کل وہ آئے، پیغمبر نے پھر جواب نہیں دیا، تو 40 دن تک پیغمبر نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا، کیونکہ پیغمبر تو بولتے ہی نہیں، رسول خدا تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے۔ تو 40 دن کے بعد وحی آئی، اور وحی کس کی؟ یہ سورہ کہف نازل ہوئی۔ اسی سورہ کہف میں انہی 4 سوالوں کے جواب اللہ نے دیے ہیں۔ ہاں جی، اب جب یہ وحی آئی تو اب پیغمبر نے ان کو جواب دیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے امام بتائیے وہ جو سوال تھے اور امام رسول خدا نے 40 دن کے بعد سورہ کہف نازل ہونے کے بعد اس کے جواب دیے تھے، ذرا وہ ہمیں بتائیے تو صحیح۔ تو امام جعفر صادق نے رسول خدا کی اس حدیث کو نقل کیا کہ جب وہ آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ چند افراد کون تھے کہ جو جوان کون تھے زمانے قدیم میں جو نکلے اور گم ہو گئے، اور ان کے ساتھ اور کون تھا؟ تو پیغمبر نے فرمایا تھا وہ اصحاب کہف تھے۔ کون تھے؟ اصحاب کہف۔ اچھا یہ جو اصحاب کہف ہے نا، یہ جناب عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے 146 سال کے بعد آئے، تقریباً 146 عیسوی میں ان کا یہ زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ترکی کا علاقہ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس کا علاقہ کا نام ہے تراہان نامی علاقے میں ایک پہاڑی ہے، اس کے اندر وہ غار ہے، اس غار میں وہ جا کے رہے۔ اچھا یہ جو جوان تھے نا یہ توحید پرست ہو گئے، یہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوان کو سب سے پہلے تو یہ ملحد نہیں ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے۔ آج کل جو جوانوں میں سب سے بڑی بیماری ہے وہ اللہ کے انکار کیا، کنفیوژن ہے کہ اللہ ہے اللہ نہیں ہے۔ بھائی اللہ ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اللہ ہے، اس کی دلیل فرمایا تم ہو، تمہارا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے، اگر تم نہ ہوتے تو پھر اللہ نہ ہوتا۔
تو جوان سب سے پہلے تو توحید پہ مشوش نہ ہو، تشکیک کا شکار نہ ہو، توحید پہ مصمم ارادہ کرے۔ تو اس وقت جتنے بھی لوگ تھے نا تراہان علاقے کے، اس کا جو بادشاہ تھا دو روایتیں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ دقیانوس اس کا نام تھا، دوسرے کا نام وہ کہتے ہیں نہیں دقیانوس نہیں تھا بلکہ اس بادشاہ کا نام تھا تراجان۔ یہ اپنا یہ رومن امپائر کے ماتحت ہوتا تھا، رومیوں کی ماتحت یہ پوری سلطنت آتی تھی۔ تو وہ پوجا کرتے تھے بتوں کو، جب بتوں کو پوجا کرتے تھے ان میں سے یہ چند جوان تھے کہ جو بتوں کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے عقل نہیں مانتی کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں۔ تو وہ چند جوان جو تھے وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اچھا یہ جو چند جوان تھے نا، یہ کوئی عام غریب غربا نہیں تھے، یہ ایلیٹ کلاس تھی۔ اس وقت کی جو ایلیٹ کلاس تھی نا، ان ایلیٹ کلاس کے بچے تھے، یعنی ہائی کلاس کے بچے تھے، اور ان کے اوپر کیا ہو گیا، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ اچھا جب پتہ چلا نا تراجان نامی بادشاہ کو کہ چند لوگ ہیں جو بتوں کو چھوڑ کے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت میں مشغول ہیں، تو اس نے اپنے دربار میں ان جوانوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تم ایک خدا کی پوجا کرتے ہو۔ ہاں انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا تم بتوں کی پوجا کرو۔ تو جوانوں نے کہا دلیل دیجئے، کس دلیل پر؟ تو تراجان نامی بادشاہ انہیں دلیل نہیں دے سکا، انہیں قائل نہیں کر سکا، یہ چلے گئے۔ تو کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس کے بچے تھے تو ان کے بزرگوں کو بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا کہ ان بچوں کو سمجھاؤ، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب انہیں بلایا گیا بزرگوں نے سمجھایا، ان بچوں کو ان جوانوں کو بھی علم ہو گیا کہ اگر اب ہم یہاں پہ رہے تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ جوان بغیر بتائے نکلے۔ اب جب نکلے تو رستے میں انہیں چرواہا ملا۔ اب جب چرواہا ملا تو انہوں نے اس چرواہے کو دعوت دی توحید کی، اس نے انکار کیا۔ یہ جب آگے چلے نا تو اس چرواہے کے ریوڑ میں ایک کتا تھا، اس کتے نے ان کے پیغام پہ لبیک کی، وہ ان جوانوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب چلتے چلتے یہ آگئے پہاڑ پہ، پہاڑ میں غار تھی، غار کے اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ پورا واقعہ آپ پڑھیے گا سورہ کہف، آپ کو لطف بھی بڑا آئے گا۔ یہ جوان پہاڑ کے اندر چلے گئے اور جو کتا تھا نا وہ پہاڑ کے دروازے، اس گھار کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور وہ بھی بت بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی ان جوانوں کو نقصان پہنچانے آئے وہ کتے کی ہیبت سے ڈر کے پیچھے چلا جائے، تو وہ بھی وہاں پہ بیٹھ گیا تاکہ ان کے آنے والوں کے دل پہ ڈر ہو، تاکہ وہ اندر نہ جا سکیں۔ اب جب یہ اندر گئے تو جوانوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے انہیں نیند عطا کر دی۔ بلکہ یہاں تک بھی تھا، میرے خیال ٹائم بہت کم ہے، جب میں بیان کر لوں، ٹائم کم ہے، بات تو لمبی ہے۔ ہاں پھر میرا خیال ہے کہ وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے واپس آئیں گے۔ خواتین حضرات ناظرین، فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، علامہ صاحب کنٹینیو کیجئے گا۔ جی میں اصحاب کہف کے واقعے پہ گفتگو کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں سکون عطا کر دیا۔ کیوں؟ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے چہروں پہ تھپ تھپی کی جس کی وجہ سے انہیں نیند آ گئی۔ جب یہ سو رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے پہلو بھی پلٹتے تھے، یعنی کروٹ بھی ہم خود ہی پلٹا کرتے تھے، یعنی کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی جوان کو، کسی بچے کو یا کسی کو نیند نہ آ رہی ہو نا تو وہ سورہ کاف کی 11 نمبر آیت کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کرے، اللہ اسے نیند دے دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سو گئے۔ سونے کے بعد پھر وہ تراجان پورے لشکر کو لے کے آیا کہ ان جوانوں کا پیچھا کیا جائے اور انہیں پکڑا جائے۔ جب یہ آئے نا اس غار پہ تو دیکھا کتا ہے، ڈر گئے، پیچھے ہٹے، اور ان کے پاس ایک تختی تھی، اس تختی کے اوپر انہوں نے ان جوانوں کے نام بھی لکھے اور مثال کے طور پر اس تختی کو اس غار کے باہر لگا بھی دیا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ نوجوان کیا ہو جائیں، عبرت کا نشان بنے۔ اب کیا ہوا؟ وہ سوئے رہے، ٹھیک ہے۔ سونے کے بعد اللہ نے جب انہیں پھر اٹھایا، جب اٹھایا، اب اٹھانے کے بعد انہیں بھوک لگ گئی، یعنی جب تک سوئے رہے بھوک نہیں لگی، جب اٹھے تو انہیں بھوک لگ گئی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ اور جا کے کھانا لے کے آؤ، تو ان کے پاس پیسے بھی تھے، وہی تراجان نامی کے دور کے پیسے تھے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا نا، بلکہ اس سے پہلے ایک گفتگو ہوئی کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم بس لمحہ بھری سوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ جب ہم سوئے تھے تو سورج کی روشنی اس طرف سے آ رہی ہے، اب جب جاگے ہیں تو سورج کی روشنی اس طرف سے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح سے شام تک سوئے ہیں۔ یہ برزخ کو بھی واضح کرتی ہے
یہ والا واقعہ کاف والا، صحابہ کاف والا کہ برزخ میں آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ اس پہ بھی دلیل ہے یہ واقعہ۔ تو وہ جوان نکلا، نکلنے کے بعد بازار میں گیا۔ اب جب بازار میں گیا تو بازار اللہ عمارتیں، اللہ لوگ جن کی تبدیل اتنے جا کے جب وہ تراجان کے دور کا سکہ دیا نا دکاندار کو، دکاندار نے جوان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ یہ تو اس دور کا سکہ ہی نہیں ہے، یہ تو پرانے دور کا سکہ ہے، خزانہ ملے گا ان سے، کہیں ایسا ان کے پاس خزانہ آ گیا ان کے ہاتھ، کیوں نہ اسے پکڑ لیتے اور جو ان کے پاس خزانہ ہے وہ ہم چھین لیتے ہیں۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب جب اکٹھے ہو گئے تو اس جوان نے کہا کہ ہم اس دور کے بندے ہی نہیں، ہمارا زمانہ تو وہ دوسرا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا تو وہ ان سے متاثر ہو گئے۔ وہ جوان ان لوگوں کو لے کے کہاں پہ آ گیا، اور اس وقت جب یہ جاگے تھے 300، قرآن کہتا ہے 300 سال اور اوپر 9 دن۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 سال ہیں، قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو 309 سال ہیں، لیکن قرآن جو کہتا ہے وہ 300 سال اور اوپر 9 دن کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے۔ اچھا یہ جب جاگے تھے نا تو اس وقت وہ پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائی ہو چکا تھا، یعنی اس دور کے مسلمان، کیونکہ اس دور کے عیسائی چل رہی تھی، اس دور کے مسلمان انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، وہ عیسائی ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے اندر بھی توحید کا ایلیمنٹ آ چکا تھا، اللہ کو مانتے تھے، تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی خاطر انہوں نے چھوڑا۔ وہ پھر ان کو لے کے آ گئے۔ اب جب یہ دوبارہ غار پہ آئے نا تو انہوں نے کہا کیوں نہ جہاں پہ یہ اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی مسجد بنا دی جائے، کوئی بہترین گھر بنا دیا جائے۔ تو وہ جوان پھر اندر گیا، اس نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں پھر نیند عطا فرما، اور اللہ نے پھر ان پہ نیند کو طاری کر دیا۔ سبق یہ ملتا ہے اصحاب کہف کی اس پوری کہانی سے کہ جوان کو سب سے پہلے تو توحید پرست ہونا چاہیے اور اللہ کی توحید پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ بس آخری بات کر کے آپ مفتی کی طرف، مفتی صاحب قبلہ کی طرف جائیے گا۔ ہمیں جوان کو قرآن کا مخاطب بننا چاہیے، کیونکہ یہ اصحاب کہف ہے نا، قرآن ہے۔ جوان کو قرآن کا مخاطب بننا چاہیے۔ ہم قرآن کے قاری ہیں، ہم قرآن کے عقیدت مند ہیں، ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہم قرآن کے مخاطب نہیں۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا پرسنل لیٹر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، کسی اور کے لیے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہر جوان یہ ضرور سمجھے کہ اللہ نے اپنا پرسنل لیٹر میرے لیے لکھا ہے، ہاں جی، تاکہ میں اس لیٹر کو پڑھ کے اپنی زندگی کو آگے چلا سکوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نوجوانی کا جو دور ہے اس کو آزمائش کا دور بھی قرار دیا گیا، تو اس آزمائش کے دور میں آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیجیٹل دور ہے، بہت ساری اور چیزیں ہو چکی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم لوگ دیکھیں، تمام اصحاب کرام، اہل بیت کی زندگی کو ہم دیکھیں تو بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ میرے آج کے دور کے مطابق کس طریقے سے جی میرے محترم، میں نوجوانوں سے نا اسی واقعے میں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے میں وہ جب جا رہے ہیں نانبائی کے پاس تو وہاں قرآن کریم ایک خوبصورت جملہ لے کر آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور یہ وَلْيَتَلَطَّفْ میں جو یہ جو جملہ ہے قرآن کا یہ آدھا حصہ ہے، تو تین الفاظ ایک جانب اور تین الفاظ ایک جانب، مطلب یہ ہے کہ نوجوان کو بھی نرمی جی، یہ نرمی نوجوان کے لیے اس دور میں ہر بات پہ نوجوان ہائپر ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمارا پہلے کا موضوع بھی یہی رہا، رحم دلی پہلے، اور ایک یہ ہے کہ محترم صحیح فرمایا، لیکن جو قرآن کریم کی آیت جو اس کا ترجمہ ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یعنی 309 سال، 9 کا لفظ عربی میں 1 سے 9 تک بنتا ہے۔ اچھا، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نا نکاح کرنے کی تو وہ تو نکاح کر لے۔ اور پھر آقا نے نکاح کے 2 فوائد بھی بتا دیے کہ اغض للبصر و احسن للفرج، اور اگر جو تم میں سے یہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ اختیار کر لے۔ تو نوجوانوں کو، میں نے عرب لوگوں کو، عرب نوجوانوں کو دیکھا، ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اب تک یہ رواج نہیں بنا کہ ایک میں نوجوانوں سے یہ بھی گزارش کروں گا محترم آپ حضرات کے ذریعے سے کہ وہ نیک صحبت کو بھی اختیار کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ نیک صحبت، یہ مطلب دیکھیے میں کسی جماعت پر بات نہیں کرتا، لیکن یہ تبلیغی جماعت ہے نا، مثال انہوں نے ایک نوجوانوں کی زندگی کو کیا کیا، بدل ڈالا، بہت سارے ہر طبقے فکر میں انہوں نے۔ صاحب اس کو تھوڑا سا یوں سوال لے لیں
کہ آج کی جو جدید تعلیمی ادارے ہیں اور دوسری جانب جو دینی مدارس ہیں ان کے درمیان جو یہ فکری خلیج پیدا ہو اس کی وجہ یہی ہے، اس کی بالکل وجہ یہی ہے۔ میں ایک مطلب مجھے ایسے ہی شیخ سعدی رحمہ اللہ کے اشعار یاد آئے، شاید آپ حضرات اس سے لطف لیں گے کہ گل خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوب بدستم بگفتہ من گل ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشینی در من اثر کرد وگر نمن ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں گل خوشبو در حمام روزی، مجھے ایک حمام، پرانے زمانے میں لوگ گھروں سے باہر لیٹرین واش روم وغیرہ بناتے تھے، مجھے حمام سے نا ایک خوشبودار مٹی ملی، گلے خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوب بدستم، کسی کے ہاتھ سے بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، یہ دو قسمیں ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مشک ہو یا عبیر ہو، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، کہ میں آپ کی خوشبو سے سرشار ہو رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ میں جو ایک وہ میں اثرات دیکھ رہا ہوں خوشبو کی، یہ کہاں سے ہے نا؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، وہ مٹی مجھے کہنے لگی میں تو مٹی ہی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں جس کا گلاب کے پھول کا میں جو ہم نشینی میں نے اختیار کی، اسی کا میرے اوپر کیا ہوا؟ اثر ہوا۔ یعنی نوجوان کو چاہیے کہ وہ ہم نشینی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی اچھی، اور اگر وہ ڈالا سسٹم کی طرف جائیں گے، اگر وہ ایسے کاموں کی طرف جائیں گے معاشرے میں، تو یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا، آپ یقین جانیے وہ پھر ماں باپ کے لیے بھی اور ملک اور ملت کے لیے بھی وہ نیکنامی کا وہ نوجوان ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کچن کی جانب بڑھیں گے، دیکھتے ہیں شیف عائشہ نے آج ہمارے افطار دسترخوان پہ کیا رونقیں بکھیریں گی۔ السلام علیکم عائشہ، کیسے ہیں آپ، کیا بنا رہی ہیں آج؟ وعلیکم السلام ایمان و نجم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں ہمارے دیکھنے والے بھی سب خیر خیریت سے ہوں گے، افطاری اور سحری انجوائے کر رہے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے۔ ہماری آج کی روز کی طرح آج بھی ہمارے پاس دو ریسیپیز ہیں، ایک ڈرنک ہے، ایک ہمارے پاس ہیں آج بیف برگرز ہم اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ہماری زیادہ تر ریسیپیز چکن میں بنی ہے، فش بھی بن گئی، پرانس ٹمپورا بھی بن گئے، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی اسپانسر کیا ہے شاذ کچن اینڈ انٹیریئرز نے۔ بہترین فلیٹ ٹاپ، بہترین سیٹ اپ، مزہ آتا ہے یہاں پہ کام کرنے کا۔ کوئک ریسیپیز ہیں، مزید کوئک ہو جاتی ہیں، تو جتنی آسانی ہو رمضان میں اتنا اچھا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بنائیں گے بیف برگرز۔ پہلے بنائیں گے بیف برگرز کے سب سے پہلے جو میں نے ایک چھوٹا سا کام کر کے رکھا تھا جو کہ بہت ضروری ہے، ہم نے لیا تھا قیمہ۔ اچھا، قیمہ میں ہوتا ہے اس کے اندر فیٹ ڈلتا ہے، تو جو بھی بیف ملس لیں، ہیڈ کا پارٹ لیں اور چک لیں 700 گرامز، اس میں 300 گرامز آپ ڈلوائیں کڈنی فیٹ، ٹھیک ہے، اور اس کو بولیں مشین سے سنگل نکال کے دو تاکہ وہ موٹا ایسے برگر پیٹی کی طرح بن کے نکلے۔ برگر پیٹی کا قیمہ ہمیشہ موٹا ہوتا ہے کٹا ہوا، وہ بالکل بھی پتلا قیمہ جو ڈبل ٹرپل نکلا ہوا ہوتا ہے دم کے قیمے والا، وہ والا قیمے سے برگرز آپ کے نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے برگر پیٹی کو آپ نے اوور مکس نہیں کرنا ہے، ہاتھ سے خالی اس کو فیٹ اور قیمے کو ہلکا مکس کرنا ہے، ایسے دونوں ہاتھوں سے یوں کرنا ہے۔ میں نے یہ کر کے اس لیے رکھا تھا کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ٹائم شارٹ ہے، پھر اس کو آپ نے فریزر میں کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے رکھا ہے تاکہ یہ جڑ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایسے پیٹیز بنا لی ہیں 150 گرام کے، آپ رکھیں ویٹ اسکیل کے اوپر بنا لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کچھ بھی نہیں، برگر میں یہ ساس وہ ساس کچھ نہیں ڈلتا، برگر اصل برگر میں صرف بلیک پیپر ہوتا ہے، میں نے پاؤڈر کیا ہوا ہے کیونکہ منہ میں کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، روزے میں ایک دم سے آتا ہے، ورنہ آپ کریکڈ بلیک پیپر جو کرش بلیک پیپر ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ سالٹ میرے پاس ہے گھر کے، میرے پاس ہے پلین میونیز، لیٹس ہے، فرائز ہیں جو ہم آن سائٹ فرائی کریں گے، بٹر ہے، اس میں ہم بنس کو سیئر کریں گے، چیز سلائسز ہیں بس، اور ایسے برگر بنا کے ہم اسمبل کریں گے۔ تو میں نے جو ہے یہ پین میں بہت تھوڑا سا آئل صرف اس لیے کہ چپکے نا، کیونکہ فیٹ اپنا بھی بہت ہوتا ہے برگر کے قیمے میں تو وہ بھی میلٹ ہوتا ہے، تو ہمیں آئل ذرا کم ہی رکھنا ہے۔ ہم اب اس کے اندر ڈالیں گے اپنے برگر پیٹیز کو، ٹھیک ہے، بنا کے رکھیں پہلے سے۔ یہ دیکھیں آپ کا جو یہ ہے نا اسٹوو، یہ تیز گرم ہونا چاہیے،
बर्गर को आपने ओवर कुक नहीं करना होता, बर्गर पैटीज़ को ओवर कुक, और चीज़ स्लाइस अगर आपको मेल्ट करना हो तो आप इसके ऊपर रख के कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्लेम आपका फुल होना चाहिए। एक साइड मैंने फ्लिप कर ली है, ये बर्गर बना शुरू हो गए। अच्छा जी, इसके ऊपर अब आप डाल दें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और पैटी आपकी टूटनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने इसके अंदर फैट डाला हुआ है। जस्ट इन केस खुल रही हो तो उसके ऊपर आपने जब वो थोड़ी सी कुक हो जाए तो ऊपर चीज़ रख देना है, तो चीज़ मेल्ट होगी, उससे पैटी भी आपकी जुड़ जाएगी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे, सीजन करेंगे। हमेशा सैलेड लीफ जो भी आप यूज़ करें ना बर्गर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ा सा सॉल्ट ब्लैक पेपर डाल दिया करें। इससे होता ये है कि आपके मुंह में ना वो ब्लेंड टेस्ट नहीं आता पत्तों का। ठीक है, ये क्रस्ट आना शुरू हुआ, ये बर्गर बनना शुरू हो गए। एक छोटी सी टिप दूंगी, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बटर इस वक्त डाल दें इस पर, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है उस पर एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाएगा, दूसरा ये कि टेस्ट तो आएगा ही आएगा, टेक्सचर जो बर्गर पैटी का काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है बटर से हमेशा मीट आपका जूसी हो जाता है। रेड मीट की बात कर लूँ, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो रेजिडू निकल रहा है, ये स्टेक कैजू, सॉरी, इसका बर्गर पैटीज़ का, इस पर आप अनियन भी स्लाइस करके कैरेमलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अनियन नहीं पसंद होती है, रोज़े में लोग अवॉइड करते हैं, तो मैंने नहीं डाली है। अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे अनियन भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ऑयल हमारा फ्राइज़ का हो गया है गरम, इसमें हम डालेंगे फ्रोज़न फ्राइज़। ठीक है, ये अपने आप होते रहेंगे, इतनी देर में हम करेंगे अपने बर्गर को असेंबल। और इसी में ही मैं करूँगी अपने बंस को भी तैयार। बंस इतना कि बन आपके वार्म हो जाए। बहुत ज़्यादा बन को कलर जो लोग देते हैं बिल्कुल गलत है, बर्गर बंस को कभी भी इतना कलर नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलेगी। बर्गर हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, फ्राइज़ हमारे रेडी हो रहे हैं। चीज़ स्लाइस लेंगे। ठीक है, आपको डबल चीज़ पसंद है आप 2 स्लाइसेस डाल दें, सिंगल पसंद है आप सिंगल ले लें। एक चीज़ स्लाइस का इसके हमने पीछे 2 हिस्से किए, पूरे पे इसको कवर किया। स्टोव कर देंगे यहाँ से बन, वो अपने ही टेम्परेचर में चीज़ मेल्ट होती रहेगी। फ्राइज़ यहाँ पे डन हो रहे हैं। इसके बाद बनाएंगे हम एक अदर ड्रिंक, ये रहा। सैलेड लीफ। बर्गर पे आइसबर्ग ना लगाया करें बीफ के, क्योंकि आइसबर्ग अच्छा लगता है चिकन के साथ।
یہ آپ نے رکھ دیے. گرکنس لگائیں, ہیلاپینوس لگانے وہ لگا لیں, میونیز میں چاپ کر کے ڈال لیں تو چاپ کر کے ڈال دیں, پھر یوز کر لیں. گرکن میں ہو, برگر میں ہو, یہ وہ جو بھی یوز کرنا ہے. آپ نے اس کے اندر اٹھایا میونیز, اس کی ٹاپ سائڈ پہ لگا دیں, برگر کے کراؤن پہ. اس کو آپ بند کر دیں. ایک اور بناتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ بند کر دیں گے اس کو. یہاں سے ہم اپنے فرائز کو دیکھیں گے. فرائز ہو رہے ہیں نائسلی ڈن. چلے جی, آپ نے دیکھے ہمارے بیف برگرز اور ہمارا خوبصورت سیٹ اور کچن ٹاپ جو کہ ہمیں اسپانسر کیا ہے شازیہ کچنز نے. اب ہم بنائیں گے, آج جب برگر بنائیں تو ساتھ میں کوئی فزی ڈرنک ہونی چاہیے, لیکن تھوڑی ڈفرینٹ وے میں. تو ہم بناتے ہیں فروٹ پنچ سوڈا. فروٹ پنچ کیسے بنے گا؟ اٹس ویری ویری سمپل. اس پہ آپ نے جو ہے ایپل, ایک ایپل ہے, اس کے سلائسز کیے ہوئے جسٹ فار دا سیک آف پریزنٹیشن. اس کے اندر میں نے ایپل ڈال دیں. اس کے اندر آپ چاپ پائن ایپل ہو تو وہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ چلیں جی ایپلس ہو گئے. یہ ہمارے ہو گئے خوبصورت سے اورنج سلائسز. کچھ میں گلاس میں ڈالوں گی جس میں ہم سرو کریں گے. کچھ کو میں وائٹ سوڈا ڈرنک جو ہوتی ہے کوئی بھی آپ کی پسند کی وہ, اور اگر آپ کے گرد و نواح میں آس پاس قریب میں سوڈا واٹر مل جائے تو نتھنگ لائک ہے, وہ آپ ڈال دیں. یہ میرے پاس فروٹ پنچ ڈرنک ایک آتی ہے کاکٹیل فروٹ کی, 2-3 طرح کے فروٹس مکس ہوتے ہیں اس میں, یہ ریڈی میڈ مل جاتی ہے. یہ اس کے اندر بس ہم نے پور کرنا ہے. اس کو ہٹا دیں گے. اچھا جی, یہ جو ہے نا بلیک سالٹ ہے, پنچ آف بلیک سالٹ ڈالیں. ٹھیک ہے, ہمارا فروٹ پنچ کاکٹیل. ساتھ ساتھ میں اس میں برف کم ہو جائے تو آپ اور ڈال دیں. ہماری آج کی دونوں ریسیپیز
तैयार है। ओके नजम अरमान एंड शाज़े किचन्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमें ऐसी अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें शाज़े किचन के साथ। रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल नई रेसिपी, सेम चैनल, सेम सेट, सेम शाज़े किचन। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, बहुत खूब, अल्लाह आपको सलामत रखे। ख़वातीन और हज़रात, किचन से वापस तो हम आ चुके हैं और अब बढ़ना है हमें वक्फे की जानिब। जब वापस आएंगे तो आपके सवालात हम लोग शामिल करेंगे। फुरकान रमज़ान का सिलसिला जारी है, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब हम सेगमेंट सवाल और जवाबात की जानिब बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर पर आप वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल है नजम पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कौन साहब और साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सवेरा शहजादी है, मैं लाहौर से हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज के नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी की दीनी वजूहात क्या हो सकती हैं? जी मुफ्ती साहब। जी, आजकल के नौजवानों में मायूसी की वजूहात। मायूस, देखिए, एक तो इस दौर में नौजवान ये चाहता है कि मैं रात को सोचूं सुबह वही हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, हर काम के लिए मतलब ये है कि लतरकबुन तबक़न अन तबक़, अब वो स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर बंदा चढ़ता है एकदम नहीं। और एक ये है मायूसी के लिए कि नौजवान सही मानों में कुरान और हदीस से दूर है। यानी अल्लाह करीम तो उससे फरमाते हैं ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो नौजवान को चाहिए कि वो कुरान और हदीस का भी क्या करे, मुताला करे। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो मैनुअल दिया है वो मैनुअल नहीं पढ़े, उस तरफ वो आ नहीं रहा। दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि ये जो मायूसी है ये समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में, यानी ऐसे लोगों के पास बैठना कि जो मायूस कुन गुफ्तगू कर रहे हो और आपको उस तरफ लेकर जा रहे हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम खुद फरमाते हैं फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरि, कि ऐसे लोगों के पास मत बैठिए कि जो लोग आपको, जो आपका जहन है, जो आपके ख्यालात हैं, एहसासात हैं, वो कहीं से कहीं लेकर चले जाएं। बाकी ये है कि अगर एक मुसलमान मेरे ख्याल में माँ बाप को कदर की निगाह से देखे, 5 वक्ता नमाज पढ़े, कुरान करीम की तिलावत की, तो अल्लाह की नुसरत भी आती है, अल्लाह की नुसरत आएगी, ऐसा कोई मसला नहीं। नौजवान मायूस क्यों होता है? क्योंकि वो ख्वाहिशात बहुत लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा पाल लेता है, और जब उसे ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो फिर वो मायूसी की तरफ आता है। जवान को मौला अली का एक फरमान है, उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। मौला फरमाते हैं जो आपकी ख्वाहिश है उसे हासिल करने की कोशिश करो, अगर वो हासिल ना होना, जो हासिल हो जाए उस पर खुश हो जाओ, उस पर शुक्र करो। ठीक है जी। अगर जो आपकी ख्वाहिश है अपने हासिल करने की कोशिश की है, वो हासिल नहीं हुई, तो जो हासिल हो गया उस पर खुश रहो, ना कि कार आ गई है तो मर्सिडीज़ आए, वो आ गई। यानी ख्वाहिशात का जितना ज़्यादा इजाफा होता जाएगा, नौजवान उतना ज़्यादा मायूसी की तरफ जाएगा। जो अल्लाह ने वक्ती नेमतें अता फरमाई हैं उससे से ज़्यादा इस्तेफादा करे तो इंशाल्लाह सुकून में रहेगा। सिर्फ एक हदीस भी इस खातून मोहतरमा से गुजारिश करूँगा कि ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमेशा अपने से ऊपर न देखें, अपने से नीचे देखें। जब जवान अपने से नीचे देखेगा कभी मायूसी का शिकार नहीं होगा। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, सुनाइएगा जी, कौन कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरा सवाल ये था कि कौन सी दुआएं और अज़कार मग़फ़िरत हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर हैं? ठीक जी, अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहुत ही कमाल का सवाल है। सबसे बड़ी दुआ दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ आपके हर गुनाह को, बल्कि मैंने एक रिवायत पढ़ी है कि इमाम नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला इब्राहीम खलील क्यों हैं?
تو امام نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت الصلوات علی محمد و آل محمد، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھا کرتے تھے۔ تو درود سب سے زیادہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آیت ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، وہ بعد میں یاد بھی رکھیے گا۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ روزانہ 3 مرتبہ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو چیز آپ کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے وہ روزانہ آپ 2 رکعت اپنے گناہوں کی مغفرت کی نماز پڑھیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو اس نماز کی وجہ سے معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ خمس ادا کریں، آپ حلال و حرام کی تمیز رکھیں، اور آپ اپنے واجبات کو جیسے ہی ادا کریں گے اللہ کی مغفرتیں اور اللہ کی بخشوں کا آپ پہ نزول ہوگا۔ مغفرت کی دعائیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام نے مانگی ہے وہ قبول بھی ہوئی ہے، وہ قبول بھی ہوئی ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ مثلا میں ان میں سے صرف ایک ہی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، بس ان دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ جی اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام رامین خالد ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا صرف استغفار پڑھنا کافی ہے یا عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے؟ بہت خوب، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ صرف استغفار کرنا کافی نہیں ہے، جیسے ابھی اس پر محترم گفتگو بھی فرما رہے تھے، جو استغفار کے لوازمات ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لوازمات کیا ہیں؟ لوازمات کیا ہیں؟ لوازمات کی مثال میں قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے بقدر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت ہم نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے۔ اب لوازمات قرآن نے خود بیان کیے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ، یہ مغفرت والے لوگ وہ ہیں اصحاب مغفرت جو خوشی میں خرچ کرتے ہیں، وَالضَّرَّاءِ، تنگی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو اسلام صرف اور صرف خالی خولی نعروں کا نام نہیں ہے کہ میں مغفرت کرتا رہوں، اسباب مغفرت کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جی اگلا سوال دیں۔ السلام علیکم، میں لاریب بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ علماء سے یہ پوچھیں کہ میرے بچے ہیں تو میری جو ہے قرآن پاک میں رمضان مبارک میں ختم نہیں کر پاتی ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں، مجھے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، افطاری بھی بنانی ہوتی ہے، تو مجھے قرآن پاک ختم کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ 1 یا 2 آیات زیادہ پڑھ نہیں پاتی ہوں۔ تو کہنے مجھے یہ بتائیں گے تو اس بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ عورت اگر قرآن پاک نہ ختم کر پائے گھر کے کاموں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، تو اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ شکریہ۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن مجید کرنا رمضان میں یہ واجبات میں سے نہیں ہے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو ختم ہی کرنا ہے تو آپ نے واجب ادا کیا، کیونکہ آپ گھر کے مستور ہیں تو آپ کے ذمہ گھر کی ذمہ داری بھی ہے، اور اولاد کی تربیت، اولاد کی دیکھ بھال آپ پہ واجب ہے، تو آپ اس پہ دیں، اور اس کے علاوہ جتنا آپ ہو سکے اسے اتنا قرآن کی تلاوت کریں۔ بلکہ وہ جو 2 آیتیں آپ پڑھتی ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو جب پڑھیں تو ان کے کانوں تک بھی پہنچے، کیونکہ وہ بچے ہیں، انہیں اگر شعور نہیں بھی ہے تو اگر قرآن مجید کے آیات کا ذکر ان کے کانوں تک پہنچے گا تو ان کی روح بھی جو ہے وہ معطر رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہے بھی یعنی کہ ماہ رمضان جو ہے یہ قرآن کی تلاوتوں کا مہینہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ قرآن جو ہے وہ زیادہ پڑھنے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ 2 آیتیں آپ نے پڑھ کے سمجھ لیں تو وہ بھی آپ کی نجات و مغفرت کے لیے کافی ہے۔ بہت خوب۔ جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ماریہ اور میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص شدید نا امیدی کا شکار ہو تو اسلام اس کے لیے کیا عملی راستہ بتاتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی اگر ایک شخص شدید نا امیدی کا شکار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، وضو کر لے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ کریم سے مدد مانگے۔ دیکھیے اس پر پہلے بھی بات ہو گئی اور اب بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اسلام، دیکھیے
خودکشی حرام ہے مثال کے طور پر، اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اس دور میں خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ اسلامی تاریخ میں اسلامی ممالک میں دیکھیں شرح کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو نوجوان ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی اتار چڑھاؤ کا معاملہ آتا ہے تو وہ قرآن کریم نے اس کا ہمیں حل دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ صبر سے کہا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صرف مرنے پر یہ جملہ نہیں ہے، ہم نے ادھر ہی اس کو، یہ مطلب یہ ہے کہ، اور یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہر تنگی کے بعد اللہ کریم آسانی۔ بے شک جی، ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے تو سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب، میں اسی حوالے سے کروں کہ نا امیدی، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ نا امیدی گناہ ہے اور اس کی بہت شدید مذمت ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب آپ دیکھو کہ آپ کے سامنے بالکل دیوار آ گئی ہے، چاروں طرف سے دیوار ہے اور نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اللہ پھر بھی اس بات پہ قادر ہے کہ آپ کو اس میں سے رستہ عنایت فرمائے گا۔ تو لہذا ناامیدی جو ہے یہ غیر شرعی ہے، یہ ایک تو گناہ بھی ہے، اور جو مسلمان ہو اور پھر وہ ناامید ہو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ مسلمان کی تو تعریف یہ ہے کہ جب ہر طرف سے راستے مسدود ہو جائیں اسے پھر بھی ایک ذات پہ یقین ہو۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے امام بتائیے اللہ کیسے ہے، میں کیسے مانوں کہ اللہ ہے؟ تو امام نے فرمایا تم نے کبھی پانی کا سفر کیا؟ اس نے کہا بالکل کیا۔ اس نے کہا کبھی دیکھا ہو کہ پانی میں آپ کی کشتی نے ہچکولے کھائے ہوں؟ اس نے کہا کئی مرتبہ۔ اور جب تم ڈوبنے کے قریب ہو اور تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہ ہو اور تم ڈوبنے کے قریب ہو، اس وقت تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس وقت میرا دل یہ کہتا ہے کہ اب بھی کوئی ہے جو مجھے بچا لے۔ تو امام نے کہا وہی خدا ہے۔ تو جب کچھ بھی نہ ہو تو آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ بالکل ہی نا امید ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی رحمت سے کیا ہو گئے؟ نا امید ہو گئے۔ آپ کو یقین نہیں ہے اپنے رب کی رحمت سے، تو اپنے رب کی رحمت کے طلبگار رہیے، وہ یقیناً آئے گی، چاہے ہر طرف سے راستے بند بھی ہو جائیں تو اللہ کی رحمت ضرور پہنچے گی۔ اگلا سوال جی۔ میرا نام حافظہ رابعہ امجد ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا ہے روزہ رکھ کر بھی اگر مسلمان جھوٹ بولے یا غیبت کرے تو کیا اس مسلمان کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی وہ واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع، جو آدمی جھوٹ کو بھی نہ چھوڑے اور غیبت کو بھی نہ چھوڑے فلیس للہ حاجہ، تو اس شخص کا اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مطلب کہ اللہ کریم اس کو اجر دے۔ تو روزہ تو ہوگا، ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یقیناً روزہ مکروہ بھی ہوگا، اور جو اس کو 100/100% جو اس کو اجر ملنا تھا اس اجر میں کمی ہوگی۔ بہت خوب۔ اچھا ایک سوال میرے پاس ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا وہ، ٹھیک ہے، اور اس کا عذر جو ہے وہ ڈاکٹر سے بھی ہے اور پراپرلی ہارٹ پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شوگر بھی ہے، 3-4 کینسر کی بھی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ تو ہمت ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، تو وہی پوچھ رہے تھے کہ اگر انہوں نے روزے نہیں بھی رکھے تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا اس کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم میں اس کے ساتھ اعتکاف اور روزہ دونوں موجود ہیں، یہ سورہ بقرہ میں اسی میں، ٹھیک ہے، تو دونوں کا ہونا ضروری، اس لیے بعد میں اگر یہ قضا بھی لائے گا تو یہ روزہ بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی کرے گا۔ ہاں اب اگر آپ یہ جو فرماتے ہیں، کئی لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا لیکن ہم جناب من اعتکاف کے لیے بیٹھ چاہیں تو وہ جتنا وقت مسجد میں نفلی اعتکاف کے لیے دے دے۔ یہ میری والدہ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ وہ کینسر کی بھی مریضہ ہیں اور اللہ کریم ان کو کامل صحت عطا فرمائے، میں آتا ہوں علامہ صاحب، کامل صحت، تو وہ پھر ایسا ہی ہے کہ وہ چونکہ اس طرف سے تو وہ معذور ہو گئی ہے، تو بقیہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت کرے اور یقیناً اس کو اللہ کریم اجر دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کا تعلق بالکل خاص رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ نہیں ہے، یہ بالکل خاص نہیں ہے کہ ہم نے آخری عشرے میں ہی رہنا، پورا مہینہ بیٹھے آپ جب چاہیں جتنا چاہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہمارے ہاں روایات فقہ جعفری کے اندر ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو آپ نیت کر لیں کہ جتنا دیر میں مسجد میں ہوں اتنی دیر آپ اعتکاف
اعتکاف کی نیت کر لیں. اور دوسرا روزہ شرط نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور اس کے باوجود وہ اعتکاف بیٹھنا چاہے وہ بالکل بیٹھ سکتا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے کسی چیز کی کوئی چیز روکتی نہیں ہے. آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گی آپ سے. یہ دوران سفر جو خواتین یا مرد حضرات گاڑی میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں یا جو شاپنگ پر جاتی ہیں وہ اکثر پارک وغیرہ میں جو کھلے آسمان کے نیچے ادا کی جاتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہ عورت کی نماز نہیں ہوتی، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے خاتون کے لیے پردہ ضروری ہے، اس حوالے سے بات ہوئے. باقی خاتون جو ہے اگر وہ ایسی جگہ پر نماز ادا کر رہی ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور وہ سجدے میں آرام سے رکوع میں جا آ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور گاڑی والا گاڑی والے کی جو بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں ہے سواری سے اتر آتے اور آپ قبلہ رخ ہو کر یعنی نماز کے فرائض میں سے، نماز کے کل 13 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض یہ ہے قبلہ رخ ہونا، جو قرآن بھی بیان کرتے ہیں، نص قطعی سے ثابت ہے. تو ایک تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو اور آقا نوافل کے لیے نیچے نہیں اترتے تھے، تو نوافل میں قبلہ رخ شرط نہیں ہے. بلکہ میں یہ سامعین سے اور سامعات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ گاڑی میں نجم صاحب جس طرف گاڑی کا رخ ہے آپ گاڑی بھی چلائیں، ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں. جی آج کے دور میں کیونکہ آج کل جدید دور ہے، تقریباً گاڑیاں آج اتنا مسئلہ یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا آسانی ہے کہ ہم اکٹھی ملا کے پڑھ لیتے ہیں تو اتنی دقت نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، آپ کے بدن کا ساکن ہونا ضروری ہے، آپ جس جگہ پہ سجدہ کر رہے ہیں اس کا حرکت میں نہ ہونا ضروری ہے، بالکل ساکن ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا احتیاط یہی کریں کہ جب گاڑی کسی جگہ پہ رک جائے، جو کہ رکتی ہے، آپ رک کے وہاں پہ کوئی مسجد ہے اس عبادت خانے میں جا کے اپنی نماز کو ادا کریں. بہت خوب. اچھا علامہ صاحب، ایک چیز جو ہمیں نوجوانوں کے حوالے سے ہم ذرا اپنے ٹاپک پہ اگر واپس ہیں، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو علم کے ساتھ محبت تھی نوجوانی سے ہی، قرآن و حدیث کے حوالے سے جو انہوں نے علم حاصل کیا، آج کے نوجوان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ دینی اور دنیاوی علم کو جو ہے وہ حاصل کرے. رسول خدا نے کیونکہ آج کل یہ طرز چل پڑا ہے کہ آپ بزنس کریں، ٹھیک ہے، پیسہ کمانا مقصد ہے، علم حاصل نہ کریں. رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر رسول امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. اور رسول جب مجھے کھانا کھلایا کرتے تھے تو غذا کو چبا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتے تھے، اور اس ٹکڑوں کی وجہ سے اب علی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو چاہو علی سے پوچھو. آپ یاد رکھیے گا انسان کے کرم اور انسان کی فضیلت اور انسان کے باشرف ہونے کا معیار ہی علم ہے. اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ باشرف نہیں ہے. دوسری بات جو ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے جوانوں کے اندر بھی، اور بعض اوقات بیان کرنے والے بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دینی اور دنیاوی علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. حالانکہ دینی اور دنیاوی علم 2 چیزیں نہیں ہیں. فزکس بھی دینی علم ہے، کیمسٹری بھی دینی علم ہے، ٹھیک ہے جی. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ دینی اور دنیاوی علم کو تقسیم نہ کریں، بلکہ اگر سکول بھی کوئی بچہ جا رہا ہے تو وہ دین کی نیت سے ہی جائے، تو اس کا جانا اور فزکس پڑھنا اور ریاضی پڑھنا اور انگلش پڑھنا بھی عبادت شمار ہوگا. مفتی صاحب ایک سوال کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، تمام صحابہ کرام، حضرت علی، ہم ان سب کو جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی جوانی میں غریب لوگوں کی، یتیموں کی، ضرورت مند لوگوں کی بڑی جو ہے وہ خدمت کی ہے. تو ہم تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کر رہے تھے کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اس میں جو ہے سائے تلے، تو یہ جو یہ باقی خدمات ہیں یہ بھی تو عبادت کے زمرے میں آئیں گے. میں مفتی صاحب سے 1 منٹ لے کے، رسول خدا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے زمین پہ دیکھو. جب ملائکہ زمین پہ دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ چمکتا ہوا نور نظر آ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ چمکتا ہوا نور نہیں بلکہ یہ وہ جوان ہے جو اپنی جوانی میں میرا سجدہ ادا کر رہا ہے. تو جوان جو ہے اگر عبادت بھی جوانی کی ہے، توبہ بھی جوانی کی ہے. میرے محترم، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اصحاب رسول نوجوان تھے اور انہوں نے نوجوانی کی حالت میں ہی وہ آقا پر ایمان لے کر آئے تھے. یعنی تمام کی جو عمریں ہیں وہ 30 اور 40 سال کے درمیان میں، سوائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ
बचपन में और लड़कपन में आका पर ईमान लेकर आए हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक मारिकतुल अराब बहस है कि ख़वातीन में हज़रत खदीजा पहले है, बच्चों में जो है वो हज़रत अली हैं, ग़ुलामों में ज़ैद इब्न हारसा हैं, और इसी तरीक़े से जनाब मन बड़ों में नौजवानों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अच्छा ठीक है, आपने ये जो ये बात कही, मैं हज़रत देखिए मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल हैं, ठीक है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखिए गारे हिरा से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 आयात को सुन के इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, आप तशरीफ़ लाते हैं तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी ज़िंदगी का ख़ुलासा आपके सामने रखती है, वो ये फरमाती है ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह करीम कभी भी आपको रुसवा नहीं फरमाएगी। एक इससे मैं हमेशा ख़वातीन से ये गुजारिश करूँगा कि घर के अंदर अपने शोहर को हौसला ज़रूर दें। जी जी बिल्कुल। आप जब हौसला नहीं देगी ना, पूरा शहर उसको हौसला दे दे, वो उसके लिए नाकाफ़ी है। आप दे दें कुछ भी नहीं है। आप ये कहें कि मेरे सरताज कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया इसी पर हम गुजारा कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बस अच्छा, फिर जो खिदमत पर आप आ रहे, ये आका की खिदमत यानी ये वो दौर है कि आका 40 साल यानी, तो वो अर्ज़ करती है इन्नका तहमिलुल कल्ला, आप गरीबों का बोझ उठाते हैं, व तुक़रिउज़ ज़ैफ़, आप मेहमान नवाज हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ का आप साथ देते हैं, व तक्सिबुल मादूम, और इसी तरीक़े से आप गमख़ार हैं। आप यकीन जानिए कि इस दौर का जो नौजवान है वो नौजवानी में जो सहारा बन सकता है अपने माँ बाप का, अजीज़ व अकारिब का, मुआशरे का और सोसाइटी का, बुढ़ापे में तो वो बूढ़ा मेरा बुजुर्ग खुद नमाज पढ़ रहा है, ठीक। तो वो बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अल्लामा साहब, आपका अल्लामा साहब दुआ की जो है वो दरख्वास्त। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़बूर अस्सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़कीर, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल जाए, अल्लाहुम्मा अक़्सि कुल्ल उरियान, अल्लाहुम्मा अग़्ज़ि दीन कुल्ल मदीन, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन कुल्ल मकरूब, अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिद मिन उमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक, अल्लाहुम्मा ग़य्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक, अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि अन्ना दीन व अग़निना मिनल फ़क़्र, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। आप सभी को रहमत के अशरे का आखिरी रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। कल से हम लोग गुफ्तगू, कल का हमारा मौजू मग़फ़िरत रहेगा, क्योंकि अब मगरिब के बाद से हम लोग मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल होने जा रहे हैं। आप सभी को 10वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे हाफ़िज़ नजमुल साकिब और मुझे ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।